अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम माजरत के साथ मैं हूं शाहिद मिर्जा। कोरोना वायरस की पाकिस्तान में सूरत-ए-हाल इंतहाई खराब हो गई हुई है और दूसरी तरफ किसान भी हमें बेबस नजर आता है। टिड्डी दल के हमले बहुत ज्यादा तेज हो गए हुए हैं। टिड्डी दल की वजह से सूरत-ए-हाल इंतहाई संगीन नजर आती है और ये तखमीने लगाए जा रहे हैं कि शायद इस साल फूड सिक्योरिटी का भी इशू बन सकता है, कहत साली का भी सामना पाकिस्तानियों को करना पड़ सकता है। और इंटरनेशनल इदारे भी ये बात करते नजर आ रहे हैं कि 800 अरब रुपए का नुकसान टिड्डी दल की वजह से हो सकता है। लेकिन दूसरी जानिब हम देखते हैं कि हुकूमत की जानिब से इंतहाई गफलत और तखीरी हरबे इस्तेमाल किए गए। पिछले साल से टिड्डी दल पाकिस्तान में मौजूद है लेकिन उसको कंट्रोल करने के कोई खातिर खा इंतजाम नहीं किए गए, जिसकी वजह से दूसरा और तीसरा अटैक टिड्डी दल का पाकिस्तान में देखने में आ रहा है। और किसान जो पहले ही महंगाई और दूसरे फैक्टर्स की वजह से काफी बदहाल हो चुका था, टिड्डी दल ने उसको और भी नढाल कर दिया और ये सिचुएशन मुस्तकबिल में और भी खराब होती नजर आ रही है। इस पर बात करेंगे। वफाकी वजीर बराए कौमी तहफ़्फ़ुज़ खुराक हमारे साथ होंगे सैयद फखर इमाम साहब, और प्रोग्राम के अगले हिस्से में बात करेंगे नवाज शरीफ साहब की एक सोशल मीडिया पर वीडियो तस्वीर वायरल हुई है जिसकी वजह से ये डिबेट पैदा हुई है कि उनको पाकिस्तान वापस आना चाहिए और अपने मुकदमात का सामना करना चाहिए। और दूसरी डिबेट ये भी जन्म ले रही है कि शायद मरियम नवाज और नवाज शरीफ अब सियासत में दोबारा फाल होने जा रहे हैं, दोबारा एक्टिव होने जा रहे हैं। चूंकि मरियम नवाज साहिबा की जानिब से काफी ट्वीट्स भी कल किए गए और इस तस्वीर को उन्होंने डिफेंड भी किया है कि ये एक फैमिली मैटर था, लेकिन किसी ने खुफिया तौर पर इस तस्वीर को कैप्चर किया जो कि नहीं किया जाना चाहिए था। अखलाकी पहलू के हवाले से भी उन्होंने बात की है। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में एक मुतफरक दरखास्त आई है जिसमें शहजाद अकबर के हवाले से 15 सवालात उठाए गए हैं। उनकी शहरियत को चैलेंज किया गया है, उनके बच्चों के उनके एसेट्स को चैलेंज किया गया और ये भी चैलेंज किया गया है कि इनकम टैक्स और जो वेल्थ टैक्स के गोशवारे हैं उनकी जानिब से जमा करवाए भी गए हैं या नहीं करवाए गए। तो आइन में इसकी क्या प्रोविजंस मौजूद हैं कि मामले खुसूसी को तैनात किया जा सकता है, वज़ीर आज़म तैनात कर सकता है या नहीं, इस पर भी बात करेंगे। बैरिस्टर अली जफर साहब हमारे साथ होंगे। एक छोटे से ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वफाकी वजीर बराए कौमी खुराक व तहफ़्फ़ुज़ सैयद फखर इमाम साहब हमारे साथ होंगे। एक छोटे से ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। टिड्डी दल ने पाकिस्तान में इंतहाई खतरनाक हमला किया है जिसके नतीजे में किसानों की अरबों रुपए की फसलें तबाह हो रही हैं। टिड्डी दल का इस साल में ये दूसरा हमला है। टिड्डी दल पिछले साल नमूदार हुई पाकिस्तान में जिसने अरबों रुपए की फसलों को नुकसान पहुंचाया, तबाही मचा दी। अब कहा जा रहा है कि 68 अजला ऐसे हैं जहां पर टिड्डी दल मौजूद है और उसके सद्देबाब के लिए हुकूमत के इकदाम को अगर देखा जाए तो कहा जा रहा है कि हुकूमत ने ताखीर की है टिड्डी दल को कंट्रोल करने के लिए और अभी एक इदारा भी हुकूमत की जानिब से एस्टैब्लिश किया गया है। लेकिन कहा जा रहा है कि ये इकदाम कोई बर वक्त नहीं थे जिसकी वजह से किसान को जो ऑलरेडी महंगाई और दूसरे जो सर्कमस्टांसिस थे उसकी वजह से बेहाल था, बेयारो मददगार था, टिड्डी दल के हमलों की वजह से और भी ज्यादा नुकसान हुआ है। किसान अपनी मदद आपके तहत कुछ ना कुछ ढोल बजाकर या दूसरे जो हरबे हैं उनके जरिए टिड्डी दल पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन टिड्डी दल का ये हमला कहा जा रहा है इंतहाई खतरनाक है जिसके नतीजे में 800 अरब रुपए का नुकसान हो सकता है। रबी की फसल में 350 अरब रुपए के नुकसान का तखमीना लगाया गया है और 450 अरब रुपए का नुकसान का तखमीना लगाया जा रहा है कि खरीफ की फसल में भी हो सकता है। इन तमाम मौजूआत पर बात करने के लिए कि हुकूमत की जानिब से अभी तक क्या इकदाम उठाए गए हैं, हुकूमत की जानिब से इतनी ताखीर क्यों हुई है, इस पर बात करने के लिए वफाकी वजीर बराए कौमी खुराक व तहफ़्फ़ुज़ सैयद फखर इमाम साहब हमारे साथ हैं। फखर इमाम साहब अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी। फखर इमाम साहब, हुकूमत की जानिब से कहीं पर ताखीर हुई है? चूंकि टिड्डी दल ने ये हमला पिछले साल भी किया था लेकिन हुकूमत की जानिब से बर वक्त इकदाम नहीं किए गए हैं जिसकी वजह से इसकी ग्रोथ बहुत ज्यादा बढ़ गई हुई है। ये जो टिड्डी दल का लोकस्ट का जो अटैक हुआ ना जी पाकिस्तान में, ये तकरीबन 27 साल के बाद हुआ और वो जो लेट 1980s और अर्ली 1990s में तो ये अमूमन हर साल होता था। तो हमारे पास एक बहुत ही लार्ज फ्लीट थी छोटे जहाज़ों की, जो स्पेशलाइज्ड किस्म के जहाज होते हैं जो लो फ्लाइंग करते हैं, पे लोड इतना उठाते हैं और उससे फिर वो इनको जहां जहां ये माइग्रेट करके आते थे तो वहीं इनको अमूमन ये थ्रू स्प्रेज डेजर्ट एरियाज में
جہاں انکلٹیویٹ ایریاز میں آتے تھے تو وہاں ان کو عموماً کافی حد تک کنٹرول کر لیا جاتا تھا. یہ جب پچھلے سال آئے تو یہ جو موومنٹ کی آپ نے وہ جو بات کی ہے نا جی، اتنے یہاں کوئی اتنا ڈیمیج ابھی نہیں ہوا جو آپ نے فگرز دیے. یہ مستقبل کے فگرز ایف اے او کہتا ہے ہو سکتے ہیں اگر اس کو کنٹرول نہ کیا گیا. تو اس میں جو حالات پھر یہ ہوا تھا کہ اس نے کم ڈیمیج کیا تھا، پر اس کو کافی حد تک ہماری وفاقی حکومت نے صوبائی حکومتوں کے ساتھ اور اضلاع کے ساتھ مل کر کافی حد تک کنٹرول کیا. پر اس پیمانے پر اس کا جو سوارمز تھے بڑے وہ نہیں بنے. اور یہ جب چڑی دل جو ہوتی ہے اس کی جب ملٹیپلیکیشن ہوتی ہے یہ 200 سے 1100 بچے پیدا کرتی ہے ایک. تو اور اس کی جو خوراک ہے وہ ہے کلوروفل، وہ جو گرینری ہوتی ہے، اور خاص طور یہ نئے جو یہ ہمارے جو کراپس ہوتے ہیں یا نئے لیفز جن میں کلوروفل ہوتی ہے اس کے اوپر جا کے خوراک کرتی ہے. اور یہ جتنی اس کا اپنا ویٹ ہوتا ہے اس سے 1.5-2 گنا زیادہ یہ اپنی خوراک وہاں سے مہیا کرتی ہے. تو ڈیمیج تو کرتی ہے اور اس نے کیا بھی ہے جب اب حال میں. پر اس سے پہلے جب پچھلے سال پھر یہ ہوا کہ وفاق نے صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کے اپنا ایک پلان بنایا تھا اور کافی حد تک انہوں نے کنٹرول بھی کیا. جو وفاق پہ ہمارے 2-3 ادارے جو ہم کام کر رہے ہیں اس میں، جو ہماری منسٹری ہے نیشنل فوڈ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ کی، اس کے جو ہمارا مینڈیٹ ہے کانسٹیٹیوشن اور رولز آف بزنس کے تحت کہ ہم نے جو انٹرنیشنل، کیونکہ اس کی پرواز بڑی زبردست ہے، یہ 90 میل ایک دن میں ٹریول کرتی ہے. تو آپ خود سوچ لیں کہ اس کی کیا ہوگی. اور یہ ایسٹ افریقہ میں اس نے بڑا ڈیمیج کیا اور اب بھی کر رہی ہے. فخر امام اور صاحب وہاں تو یہ کہا جاتا ہے فرمائیے گا کہ کہ ابھی پاکستان کے کتنے اضلاع میں ٹڈی دل موجود ہے اور کتنا زیادہ نقصان ابھی تک ہو چکا ہے، کوئی ایسٹیمیشن ہے؟ جی 61 اضلاع میں جو ہمارے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی جنرل افضل صاحب اس کے انچارج ہیں، ان کے جو فگرز تھے کل کے وہ تقریباً 61 اضلاع میں ہیں. ہو سکتا ہے 2-3 اور اضلاع بھی ایسے ہوں، پر جو ان کی لیٹسٹ رپورٹ تھی، کیونکہ یہ ٹریولنگ اس کی بہت زیادہ ہے. اور نقصان کا جہاں تک تعلق ہے اس کی تو سروے کر رہے ہیں جی، ہر حکومت کر رہی ہے. سندھ کی گورنمنٹ بھی کر رہی ہے سروے، پنجاب کی گورنمنٹ کی، اور ان کے جو جی ایگریکلچر ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے جو بورڈز آف ریونیو ہیں میرے خیال میں وہ سرویز انیشل کر کے اور پھر اپنے اپنے اضلاع کے ذریعے اپنی اپنی حکومتوں کو بتائیں گے کہ یہ ڈیمیج ہوا ہے. پنجاب کا جو ایسٹیمیٹ تھا کہ جہاں تک کاٹن، کیونکہ کاٹن کا یہ وقت ہے جیسے آپ جانتے ہیں یہ خریف کراپ ہے، کاٹن مین کراپ ہوتا ہے ہمارا، اس کے ساتھ بعد میں پھر یہ مکئی بھی آ جاتی ہے، دھان بھی آ جاتا ہے، کچھ دالیں بھی آ جاتی ہیں، مونگی بھی آ جاتی ہے. اور پھر یہ جہاں جہاں یہ ہمارے آرچرڈز ہیں مینگو کے اور جو اس کے نیو لیفز ہوتے ہیں یا بڈز ہوتی ہیں اس کو بھی کبھی کبھی اٹیک کرتی ہے. تو یہ دیکھنے میں یہ ہے کہ ابھی اسیسمنٹس ہو رہی ہیں، ایکچوئل فگر ابھی تک شاید نہیں دیا جا سکتا. فگرز نہیں ہیں آپ کے پاس. اچھا یہ بتائیے گا کہ ابھی تک کیا اقدامات حکومت کی جانب سے اٹھائے گئے ہیں؟ جو اعتراض ہے کہ بہت غفلت کا مظاہرہ کیا گیا، پچھلے سال سے ٹڈی دل پاکستان میں موجود تھا لیکن بر وقت اقدامات نہیں کیے جا سکے ہیں، اور کتنے اضلاع میں ابھی تک ٹریٹمنٹ دیا جا چکا ہے؟ میرے خیال میں یہ بھی ایک پرسپشن کی بات ہے. جیسے میں نے کہا کہ اس کا اتنا ڈیمیج نہیں ہوا. اب ہماری گندم میں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً جو ہمارے ٹارگٹس تھے وہ تھوڑے سے کم ہے، پر ٹڈی دل کی وجہ سے نہیں ہے کم. وہ کلائمیٹ چینج جو یہ ایکسٹراڈنری رین ہوئی ہے مارچ میں، اور پھر یلو رسٹ کا بھی اٹیک تھا، اس کی وجہ سے تھوڑے سے ٹارگٹس کم ہوئے ہیں. پر سندھ کا ٹارگٹ سے زیادہ پروڈکشن ہوئی ہے، پنجاب کی نسبتاً 9 لاکھ ٹن کے قریب شاید کم ہوئی ہے، اور کے پی کے بھی تھوڑی سی کم ہوئی ہے. باقی بلوچستان اور سندھ کی تو حالانکہ بلوچستان میں سب سے زیادہ ٹڈی دل کی جو تھی پوزیشن وہاں زیادہ تھی، پر اس کے باوجود جو آپ نے بات کی نیشنل ایمرجنسی وفاق نے ڈکلیئر کر دی تھی 31 جنوری کو اس سال، اور ایک نیشنل ایکشن پلان کے ذریعے یہ جو ایگزیکٹو امپلیمنٹیشن تھی انہوں نے این ڈی ایم اے کو دی، اور این ڈی ایم کے ساتھ پاکستان آرمی کے آفیسرز اور جوان 8,000 to 9,000 موبلائز ہوئے. ہمارے جو ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروٹیکشن کے ماہرین ہیں ہمارے منسٹری کے،
वो तकरीबन 31 एंटोमोलॉजिस्ट, उन्होंने ट्रेनिंग दी। उन्होंने जो ये 1100 से 1200 टीमें इस वक्त तमाम पाकिस्तान में काम कर रही हैं, उनके इन्होंने काफी बहुत से ट्रेनिंग कोर्सेज किए हैं, और इनको जो ट्रेन किया गया कि उन्होंने ऑन द ग्राउंड क्या करना है और किस तरीके से इस चीज को मोबिलाइज करना है। आपने देखा जब ये अटैक हुए, सबसे ज्यादा अटैक यहाँ पंजाब में डेरा गाजी खान राजनपुर में हुआ, और वहां तकरीबन 3 हफ्ते ऑन द ग्राउंड डिप्टी कमिश्नर, फोकल पर्सन थे, फिर आर्म्ड ऑफिसर्स उसके साथ थे, और तमाम तर कम्युनिटी, हमारी कम्युनिटी ने बहुत ही जबरदस्त काम किया। क्योंकि जैसे आपने शुरू में कहा कि वो सिर्फ ढोल नहीं, उन्होंने स्प्रेज में भी कहीं कहीं मदद की है, और इस चीज को भी कोशिश की कि इसको जहां जहां, क्योंकि ये सेटल करती है रात को, ये रात को टीमें निकलती थी और रात के 12 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक ये स्प्रे करते थे कि जो हो उसको खत्म किया जाए। फखर इमाम साहब, ये फरमाइएगा कि कितने अजला ऐसे हैं जिनको ट्रीटमेंट दिया जा चुका है, और आप क्या समझते हैं कि कब तक आप कंट्रोल कर सकेंगे लोकेस्ट के अटैक को? देखिए जी, इसका पूरा कंट्रोल मेरा नहीं ख्याल कहीं भी दुनिया में कंप्लीट होता है। ये क्योंकि एक तो ये बात है, इसकी मूवमेंट जैसे मैंने बताया बहुत ज्यादा है, और इसके फिगर्स हैं इदाद शुमार में, वो हर रोज उसमें 2 किस्म के फिगर्स होते हैं। एक तो है कि कितना इलाका सर्वे किया गया, वो एक फिगर होता है, और उसमें फिर जहां जहां इसको स्प्रे किया गया, ये दोनों इदाद शुमार मुख्तलिफ होते हैं। वो मेरे पास फिगर्स हैं, पर इस वक्त मेरे उन फिंगर टिप्स पे नहीं है एग्जैक्ट, बट काफी, क्योंकि हमें 3,75,000 लीटर्स डोनेशन दी चाइना ने। मैलेथॉन वो केमिकल है जो डेजर्ट पे इस्तेमाल होता है। ये वो केमिकल है जो कि जब ये वहां जाके हैचिंग करते हैं वहां इसको इस्तेमाल किया जाता है, और फिर जो ये लैम्डा है वो क्रॉप्ड एरिया पे इस्तेमाल किया जाता है। तो दोनों ये किए जा रहे हैं। उसके अलावा हमारे एनडीएमए को 1 अरब रुपया दिया गया था फरवरी से लेके अब तक, और उसके साथ इन्होंने ये माइक्रोन स्प्रेयर्स जो थे, माइक्रोन स्प्रेयर्स की जो कैपेसिटी है वो अप टू 300 एकर्स इन अ डे है, वो हमारे पास नहीं थे, बदकिस्मती से थोड़े से थे 20 के करीब। और उसके अलावा हमने तकरीबन 80 के करीब जो है वो एक कंपनी जो इसकी मोनोपोली है यूनाइटेड किंगडम में, उसके पास ये फरवरी से पैसे जमा किए हुए हैं। डिलीवरी उनकी होनी थी जून में, पर ये कोरोना की वजह से शायद डिले हो गया, वो जुलाई में होगी। उसके अलावा एयरक्राफ्ट, हमारे पास पुराने जमाने में 20 एयरक्राफ्ट होते थे, पर जब वो उनमें से 16 जो थे वो डिसफंक्शनल हो गए, 3 या 4 रह गए थे, एक क्रैश कर गया बहावलपुर, हमारे एक पायलट भी शहीद हो गए। तो ये 2 या 3 रह गए थे, उनमें से एक जो बीवर था वो इस्तेमाल थोड़ा सा हुआ, उसका भी पायलट्स का मसला था, वो पायलट भी रिक्रूट हो गए। और ये जो एंटोमोलॉजिस्ट की असल में जरूरत होती है, जो आइडेंटिफाई करते हैं लोकस्ट की जो मूवमेंट्स हैं, क्योंकि लोकस्ट की मूवमेंट्स का भी एक अपना तरीकाकार होता है। तो ये तकरीबन 100 एंटोमोलॉजिस्ट फौरी रिक्रूटमेंट की इजाजत हो गई है, और ये एनडीएमए वाले ही करेंगे। इनको 1.5 अरब। आखिरी सवाल सर, आपकी इजाजत से ये फरमाइएगा कि ऐसे इकदामात कब तक मतवक्का हैं कि कम से कम नुकसान हो, कोई महीने 1.5 महीने में चीजों को बेहतर तरीके से या मैक्सिमम नंबर पर आप कंट्रोल कर सकेंगे कि कम से कम नुकसान हो? जी, कोशिश तो है कि रोजमर्रा हमारे पास इक्विपमेंट में भी इजाफा हो रहा है। ये जो मैंने आपको बताया माइक्रोन स्प्रेज जब आ जाएंगे, कैपेसिटी बहुत बढ़ जाएगी ऑफ स्प्रेइंग इन अ डे, जो कि अब निस्बतन कम है। और जब ये जहाज आएंगे, जहां भी उनको ये मिलेंगे डेजर्ट एरियाज में, वो स्प्रे से इस वक्त फंक्शनल 5 हेलीकॉप्टर पाकिस्तान आर्मी ने दिए हुए हैं, जिनको एडजस्ट किया गया था, और उसके साथ 4 और जहाज हैं। 6 और जहाज आने हैं, उम्मीद करते हैं वो कुछ अगले महीने आएंगे, कुछ उसके बाद आएंगे। तो ये 16 या 17 जहाजों की कैपेसिटी हो जाएगी, और ये आपके पास माइक्रोन स्प्रेज आ जाएंगे, और केमिकल्स भी साथ होंगे, और ट्रेन्ड मैन पावर बहुत जरूरी है कि ट्रेन्ड मैन पावर, और फिर कमिटमेंट है। अवाम भी इस बात को समझती है क्योंकि नुकसान उनका होता है, और उनके साथ हर डिप्टी कमिश्नर और उसकी पूरी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, मेरा ख्याल में फखर इमाम साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया।
प्रोग्राम के अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। नवाज शरीफ साहब की सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हुई है जिसने बहुत सारी बहस को जन्म दिया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो तंदुरुस्त है तो उनको वतन वापस आना चाहिए, और दूसरी डिबेट ये भी हो रही है कि शायद ये शरीफ फैमिली की जानिब से जानबूझकर तस्वीर वायरल की गई है, चूंकि टग ऑफ वॉर भी बिटवीन फैमिली चल रही है कि किसके पास पावर होनी चाहिए। इस पर भी बात करेंगे। राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ होंगे। एक छोटे से ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। सोशल मीडिया पर मुस्लिम लीग नून के सरबराह नवाज शरीफ साहब की एक तस्वीर वायरल हुई जिसने बहुत सारी डिबेट को जन्म दिया है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब सियासत में दोबारा फाल होने जा रहे हैं, और मरियम नवाज साहिबा की जानिब से भी काफी सारे ट्वीट्स आए जिसके नतीजे में एक मरतबा फिर इस डिबेट ने जन्म लिया है कि शायद मरियम नवाज साहिबा भी सियासत में एक्टिव होने जा रही हैं। दूसरी तरफ अपोजिशन ये एतराज करती नजर आती है कि वज़ीर-ए-आज़म जो साबिक नवाज शरीफ साहब अगर तंदुरुस्ती के साथ अपनी फैमिली के साथ लंदन के रेस्टोरेंट में चाय पी सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, और वो भी कोरोना के कशीदा तरीन हालात में, तो उनको पाकिस्तान भी वापस आना चाहिए। और एक डिबेट ये भी जन्म ले रही है कि शायद ये जो तस्वीर वायरल की गई है ये अपोजिशन की जानिब से की गई है, लेकिन अपोजिशन का इल्जाम ये है कि ये नून लीग के अपने कुछ सर्कल्स ने इस तस्वीर को वायरल किया है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि शायद हाउस ऑफ शरीफ में जो टग ऑफ वॉर है पार के लिए वो भी जारी है, चूंकि शहबाज शरीफ साहब जो हालिया पॉलिटिक्स है उस पर डोमिनेट करते नजर आ रहे हैं, लेकिन जो मरियम नवाज साहिबा का ग्रुप है वो नहीं चाहता कि शहबाज शरीफ साहब डोमिनेट करें जो हालिया पॉलिटिक्स है। इस तमाम सूरत हाल पर बहस करेंगे। राना सनाउल्लाह साहब मेरे साथ है। राना सनाउल्लाह साहब अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। राना साहब, एक बात बिल्कुल जेन्युइन नजर आती है कि नवाज शरीफ साहब मंजरे आम पर आए, कोरोना की वजह से हालात खासे खराब हैं और वो पेशेंट भी हैं दिल के, तो उनको क्या जरूरत महसूस हुई कि वो घर से बाहर निकले और रेस्टोरेंट पर जाके उन्होंने चाय वाय पी, और क्यों बाहर गए घर से? देखें, दिल का पेशेंट होना और आपकी जो ओवरऑल सेहत है, अब देखिए आज 2020 है और आज से कुछ तकरीबन 16 साल पहले मेरी ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी। तो मैं अब भी जिम में जो है वो 2-2.5 घंटे जो है वो टफ एक्सरसाइज जो है ना वो करता हूँ। तो इट डजंट मीन के मैं ये कहूँ कि मैं हार्ट का पेशेंट नहीं हूँ। मियाँ नवाज शरीफ साहब, इसमें कोई शक नहीं कि वो हार्ट के पेशेंट हैं, और उनकी 2 मरतबा जो है वो ओपन हार्ट सर्जरी हुई है, और इस वक्त भी उन्हें जो वो है वो एंजियोग्राफी, वो कैथराइन एंजियोग्राफी जो कि बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, वो सजेस्ट हुई है। लेकिन हैविंग सेड दैट कि वो दिल का आर्जा उन्हें है, लेकिन वो पूरी तरह से सेहतमंद है। वो कभी भी साहिब फराश नहीं थे। जब वो गए हैं यहाँ से, जिस दिन वो उनको लाया गया नैब की कस्टडी से सर्विसेज हॉस्पिटल, तो अल्लाह के फजल से वो खुद अपनी गाड़ी से उतरे, खुद वो पैदल चल के जो है वो अपने वार्ड में गए। उसको पूरे आपके मीडिया ने कवर किया। इसी तरह से जिस दिन वो वापस भी गए हैं, वापस से बरात के वो बाहर गए हैं और गवर्नमेंट ने भेजा है, ये भी बात जो है वो पेश नजर है। वो किसी कोर्ट की परमिशन से नहीं, गवर्नमेंट की परमिशन से जो है वो गए हैं। तो जब वो गए हैं तो वो अपने कदमों पे चल के गए हैं। वो साहब फराश तो कभी भी नहीं थे वो। बिल्कुल सही। तो साहब, अब फिर एक बात ये भी हो रही है, आर्गुमेंट सामने आ रहा है कि उनको वापस आना चाहिए, और वो वापस आके जो उनके मुकदमात हैं उनको भुगत कर, उनको लड़कर दोबारा भी जा सकते हैं। उनको बिल्कुल वापस नहीं आना चाहिए। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे इंसाफ का हसूल जो है वो न सिर्फ मुश्किल है बल्कि नामुमकिन है, और गवर्नमेंट जो है वो अदालतों पे असरअंदाज होती है, और जो आज़ाद मंश या मेरिट पे काम करने वाले जजेस हैं उनको हरासा किया जाता है। और आप मेरे केस की आप मिसाल ले लें कि यानी ये बहुत स्टेट है पूरी दुनिया में कि वैसे सियासतदान मुखालफ एक दूसरे के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करवाते रहते हैं, लेकिन कभी स्टेट ने भी जो है वो कभी अपने मुखालफ के खिलाफ जो है वो इस तरह का झूठा मुकदमा दर्ज करवाया कि अपने पास से ही हीरोइन निकाल के जो है वो उसके ऊपर डाल दे। तो मेरा जज जो है वो 1 महीने बाद मेरी जमानत लेने जा रहा था,
انہوں نے واٹس ایپ کے اوپر اسے تبدیل کر دی بالکل صحیح ہے. اور بہت پھر اب ساری ڈیبیٹ اپنی کی ہے مرضی کا ہم پھر نے, جج بہت لے سارے آئے. میڈیا نے آپ کی آواز اٹھائی ہے اگر آپ کے ساتھ ناانصافی ہوئی. اچھا رانا صاحب یہ فرمائیے گا کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہاں پر لیکن انصاف لیکن کا حصول آپ مشکل ہے. نہیں لیکن سن لے نا, جی آواز اٹھائی ہے لیکن مجھے باہر آنے میں 6 ماہ لگے ہیں. جی یعنی بالکل صحیح ہے. یعنی اس قسم کا ماحول ہے تو اس کہ کا یہاں مطلب یہ پہ ہوا کہ ایک نواز شریف صاحب واپس 100%, نہیں آئیں گے. یعنی دیکھیں 100% بے گناہ آدمی کو بھی اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے کہ یہ مقدمہ جھوٹا ہے اس کو 6 ماہ جیل میں رہنا پڑتا ہے, سولیٹری کنفائنمنٹ میں. بالکل تو صحیح ہے. میاں نواز شریف صاحب جو ہیں, یہ میری رائے ہے, میری رائے کتابیں تو نہیں ہے میاں نواز شریف صاحب. آپ کہہ رہے ہیں رانا صاحب, آپ انہیں کہہ رہے ہیں کہ جب ان کو تک, واپس نہیں آنا چاہیے. جی میں سمجھتا ہوں کہ ان کو انصاف نہیں ملے گا, نہ ان کو اس سے پہلے انصاف ملا ہے. وہ اپنے ڈاکٹرز, جب تک ان کو ڈاکٹرز یہ سجیسٹ نہ کریں کہ آپ بالکل اب فٹ ہیں, جائیں اور جا کے وہاں پہ اسٹرگل کریں, جدوجہد بالکل کریں, صحیح ہے. جیل جائیں, باہر آئیں, جب ان کی صحت اس لیول کی فٹنس نہ ہو انہیں واپس نہیں آنا چاہیے. بالکل صحیح ہے. 2-3 مختصر سے سوالات ہیں. یہ فرمائیے گا کہ نواز شریف صاحب کوئی سیاست میں مستقبل میں نہیں نیئر فیوچر میں ایکٹیو ہوں گے؟ ایک بات یہ بھی کی جا رہی ہے کہ شاید وہ سیاست میں دوبارہ فعال ہونے جا رہے ہیں. وہ تو اس وقت بھی اتنے ایکٹیو ہیں کہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو ہے وہ ہم ان کی اجازت سے, ان کی مشاورت سے کرتے ہیں. گو وہ ٹائم ان کے چوائس کا ہوتا ہے, لیکن جب بھی ہمیں کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو جو بھی لیول ہے, سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا لیول ہے, پارلیمانی ایڈوائزری گروپ کا لیول ہے, اس کے بعد وہ کسی پریزیڈنٹ واٹس پی ایم ایپ ایل گروپ این کا کا حصہ لیول بھی ہے, ہیں؟ وہ سب کا حصہ ہیں. اور جب بھی ضرورت ہوتی ہے تو ان سے مشاورت لی جاتی ہے, اور جب کبھی ان کو کسی ایڈوائز کی ضرورت وہ محسوس کریں تو وہ ایڈوائز بالکل بھی کر صحیح ہے. دیتے ہیں کہ جی مریم آپ ایسا نواز کریں. اب صاحبہ یہ کا جو ابھی پریزیڈنٹ ہیں ٹویٹس آئے ہیں رانا صاحب, ہمارے میاں شہباز شریف صاحب, آپ ان سے پوچھ لیں کہ وہ کس کے کہنے پہ واپس آئے ہیں. جی بالکل انہیں میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ جی آپ جائیں واپس اور جا کے جو ہے وہ اپنا رول ادا کریں. بالکل صحیح ہے. اب مریم نواز صاحبہ نے کل سے سیاست پر بات کرنی شروع کر دی ہے, تو یہ مستقل جاری رہے گا اب سلسلہ, یہ ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے؟ کچھ عرصے سے خاموش تھیں. دیکھیں مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ پارٹی کے لیے ایک ایسٹ ہیں, اور اس سے پہلے کہ انہوں نے جب عوامی رابطہ مہم کی تھی جب میاں نواز شریف صاحب جیل میں تھے, تو اس کی جو ہے وہ خبر آپ کو بھی ہوگی. تو مریم نواز صاحبہ کو جب بھی پارٹی نے مناسب سمجھا کہ کس وقت انہیں پارٹی کے لیے کون سی خدمت سر انجام دینی ہے, تو پارٹی تو ان کو کل کے جو بعد ہے ایکٹیو ہوں گی, اب یہ مستقل ان کا سلسلہ چلے گا؟ نہیں ایکٹیو سے مراد یہ ہے کہ پارٹی جو ذمہ داری ان کو سونپے گی اس سے متعلق وہ یہ کہہ بھی چکی ہیں کہ پارٹی جو بھی ذمہ داری مجھے سونپے گی میں انشاءاللہ وہ ادا کروں گی. اور کل کا تو یہ ہے نا کہ یہ انہوں نے ایک بڑی گھٹیا حرکت کی کہ میاں صاحب کی ایک تصویر وائرل کر کے تو اس کے اوپر جو ہے بالکل یہ پھر صحیح ہے. تبصرے, جس قسم بالکل کی ان کی گھٹیا ذہنیت ہے اس قسم پہ انہوں نے تبصرے شروع کر دیے. بالکل صحیح. تو وہ کیونکہ آخری سوال رانا ایک صاحب, چونکہ گھر کا ٹائم معاملہ ختم تھا ہو تو رہا ہے اس لیے میرے پاس, ان کو اس کی وضاحت کرنا پڑی. ایک مختصر سا جواب دے دیجئے کہ بجٹ کے بعد اپوزیشن مسلم لیگ نون جو ہے وہ حکومت کے خلاف کسی قسم کی تحریک شروع کرنے جا رہی ہے جس کے نتیجے میں مڈ ٹرمز الیکشنز کی راہ ہموار ہو سکے. بجٹ اجلاس کے بعد ہر قسم کی تحریک جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی حکومت کے خلاف جو ہے وہ چلائے جانے کا ارادہ پروگرام ہے اپوزیشن کا مشترکہ طور پہ, لیکن سبجیکٹ ٹو دی کنڈیشن آف کرونا وائرس کی اس صورتحال میں جو کہ اس وقت ہے, اور خاص طور پہ یہ پچھلے 2 دن سے جس قسم کی انتہائی یعنی جو ہے وہ ایگریویٹڈ صورتحال سامنے آ رہی ہے, تو اس صورتحال میں اپوزیشن کوئی کرونا وائرس کی پرسنل یا سچویشن دیکھ کر پولیٹیکل آپ کوئی ایجنڈا فیصلہ جو ہے کریں گے. رانا ثناء اللہ صاحب آپ اس کا کو آگے بہت نہیں لائے شکریہ, گی. آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے. بیرسٹر علی ظفر صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. وزیر اعظم کی کیبنٹ کے ممبرز پر سوالات اٹھ رہے ہیں کہ معاونین خصوصی یا جو دیگر مشیر ہیں ان کے ایسٹس ڈکلیئر ہونے چاہیے, ان کی شہریت بھی ڈکلیئر ہونی چاہیے, اور یہ بھی سوال اٹھ رہا ہے کہ معاونین خصوصی کی جو تعیناتی ہے وہ آئین کے مطابق لیگل بھی ہے یا نہیں. ایک چھوٹے سے بریک لیں گے اور بریک
کے بعد جب واپس آئیں گے بیرسٹر علی ظفر صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین. وزیراعظم کی کابینہ کے مشیروں معاونین خصوصی پر ایک مرتبہ پھر سوالات اٹھ رہے ہیں، اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ جو وزیراعظم کی کابینہ کے ممبر غلام سرور خان صاحب تھے، ان کی جانب سے یہ اعتراض سامنے آیا تھا کہ جو معاونین خصوصی یا جو دیگر مشیران ہیں ان کے اثاثے ڈکلیئر نہیں ہیں، کچھ ایسے ہیں جن کی شہریت کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے. اسی لیے اسی طرح کی ایک متفرق درخواست سپریم کورٹ میں بھی دائر کی گئی ہے، جس میں معاونین خصوصی کے حوالے سے بہت سارے سوالات اٹھائے گئے ہیں. 15 سوالات شہزاد اکبر صاحب کے حوالے سے بھی اٹھائے گئے ہیں، اور ہم آج جاننے کی کوشش کریں گے کہ معاونین خصوصی کی تعیناتی آئین کے مطابق قانونی بھی ہے یا نہیں ہے، اور یہ کہ جو معاونین خصوصی ہوتے ہیں ان کی شہریت کے بارے میں کیا آئین میں لکھا ہوا ہے، اور یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کو اپنی فیملی کے ایسٹ ڈکلیئر کرنے چاہیے یا نہیں. ایک ممبر اسمبلی جو ہے اس کو تمام اپنے ایسٹس، اپنے فیملی کے ایسٹس ڈکلیئر کرنے پڑتے ہیں، الیکشن کمیشن میں بتانا پڑتا ہے، اور اگر کسی جگہ پر چھوٹی سی بھی غلط بیانی ہو جائے تو وہاں پر آرٹیکل جو 62 اور 63 لگتا ہے اور وہ ممبر اسمبلی مستقل طور پر ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے. علی ظفر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، سابق وزیر اطلاعات ہیں اور معروف ماہر قانون بھی ہیں. علی ظفر صاحب السلام علیکم، ویلکم کروں گا. آپ یہ فرمائیے گا کہ کانسٹیٹیوشنلی پروین ہے کہ وزیراعظم معاونین خصوصی کو تعینات کر سکتا ہے؟ جی، آئین میں طاقت ہے اور یہ پاور دی گئی ہے پرائم منسٹر صاحب کو. کوئی بھی پرائم منسٹر ہوں کہ وہ اپنے لیے، اپنی مدد کے لیے اپنی کابینہ میں ایڈوائزرز لے سکتے ہیں مختلف جو ایشوز ہیں ان کے اوپر، چاہے وہ قانون کی بات ہو، چاہے وہ انڈسٹری کی بات ہو، چاہے اکانومی کی بات ہو. تو یہ اجازت ہے قانون میں لینے کی اور آئین میں بھی لینے کی، اور ان کو اسٹیٹس منسٹر کا بھی دیا جا سکتا ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ آپ اگر ہماری تاریخ دیکھیں تو ہر کابینہ میں کوئی نہ کوئی ایڈوائزرز ضرور پائے جاتے ہیں اور رکھے گئے ہیں، اور مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہماری پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے، تو ہوتا یہ ہے کہ کئی بار ایک پرٹیکولر فیلڈ کے ایکسپرٹس آپ کو نہیں ملتے جو کہ پارلیمنٹیرینز ہوں، تو پھر پرائم منسٹر کو یہ ایک طرح کی اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اپنی کابینہ کو زیادہ مضبوط کرنے کے لیے ایڈوائزرز بھی لے گئے. بالکل صحیح ہے. ہم یہاں پر معاونین خصوصی کی بھی بات کرنا چاہیں گے. اسپیسیفکلی آئین میں یہ گنجائش موجود ہے کہ جو اسپیشل اسسٹنٹس ہیں ان کو تعینات کیا جا سکتا ہے، اور اس کا طریقہ اپائنٹمنٹ کیا ہوگا؟ جی دیکھیں، کوئی قانون میں واضح طور پہ تو نہیں لکھا کہ اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کیا ہے. جو پریکٹس چلتی رہی ہے وہ تو یہی ہے کہ اپوائنٹمنٹ کی جاتی ہے کسی قسم کی ایڈورٹیزمنٹ کے بغیر یا کسی قسم کی انٹرویو کی پروسیس کے بغیر. ایک جس طرح سول سرونٹ بنتا ہے جس کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے، اس کا تو طریقہ کار بہت واضح ہے سول سرونٹس کا جو قانون ہے اس کے اندر. اسی طرح جب آپ اپوائنٹ کرتے ہیں کسی کمپنی کی مینیجنگ ڈائریکٹر کو یا چیف ایگزیکٹو کو، اس کا بھی طریقہ کار واضح کیا گیا ہے قانون میں کہ وہ کس طرح اپوائنٹ کرنا ہے. پھر سپریم کورٹس کی ججمنٹ بھی ہیں، لیکن ابھی تک اس چیز کا فیصلہ نہیں ہوا یا اس طرح واضح قانون نہیں ہے کہ آپ ایک اسپیشل اسسٹنٹ کو کس طرح اپوائنٹ کرتے ہیں. تو ایک پریکٹس جو چلتی رہی ہے اس کے تحت ہی ہو رہے ہیں. اب پہلی بار اس سپریم کورٹ کا جو کیس ہے اس میں اس چیز کو اٹھایا گیا ہے، اور ایک سپریم کورٹ کے سٹنگ جج کی طرف سے یہ اپلیکیشن آئی ہے جس میں انہوں نے یہ سوال اٹھائے ہیں، اور معاملہ اب سپریم کورٹ میں جائے گا. سپریم کورٹ کے پاس میری نظر میں دو چوائسز ہیں، یا تو وہ اس اپلیکیشن کی سماعت کریں گے اور کہیں گے کہ ہاں ہم اس میں دیکھنا چاہتے ہیں، اور پھر وہ جواب مانگیں گے اٹارنی جنرل سے بھی، اور جو شہزاد اکبر صاحب ہیں ان کی طرف سے بھی جواب آئے گا. اور دوسری آپشن یہ ہے کہ سپریم کورٹ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ یہ معاملہ چونکہ اپوائنٹمنٹ کا معاملہ ہے تو اس کے لیے سیپریٹ پروسیڈنگز ہونی چاہیے. یہ جو سپریم کورٹ جس معاملے کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے وہ چونکہ ایک پرٹیکولر ریفرنس ہے
جج صاحب کے خلاف جس کے بارے میں ہو رہی ہے ساری سماعت، تو یہ معاملہ اس سے ڈائریکٹلی کنیکٹڈ نہیں، اس لیے اس کو سیپریٹ پروسیڈنگز میں سنا جائے یا سیپریٹ پروسیڈنگز کی جائیں. تو یہ دیکھنا ہے کہ سپریم کورٹ آگے جا کے کیا کرتا ہے، لیکن کوئی نہ کوئی ہو سکتا ہے کہ آگے جا کے ایک رولز اور پروسیجرز بنائے جائیں کہ یہ اپوائنٹمنٹ کس طرح ہونی چاہیے. بالکل صحیح ہے. علی ظفر صاحب یہ فرمائیے گا کہ کوئی بھی اپائنٹمنٹ وزیر اعظم کی جانب سے ہوتی ہے تو وہاں پر شہریت کا تعین ہونا بھی ضروری ہے، چونکہ اگر ایک بندہ کیبنٹ میں بیٹھ رہا ہے تو اس کی شہریت کا ڈٹرمن ہونا کتنا ضروری ہے؟ آئین میں کہیں پر اس طرح کی پروویژن موجود ہے؟ اور دوسرا اس کو اپنے خاندان کے ایسٹ جو ہیں وہ نہیں ڈکلیئر کرنے چاہیے، کوئی بائنڈنگ ہے؟ جی دیکھیں، جہاں تک تو ڈیول نیشنلٹی کا معاملہ ہے، وہ صرف قانون اس وقت پارلیمنٹیرینز کے لیے موجود ہے کہ ایک پارلیمنٹیرین جو ہے وہ ڈیول نیشنلٹی نہیں رکھ سکتا، لیکن باقی کوئی بھی عہدہ ہو، چاہے وہ اسپیشل اسسٹنٹ کا ہو، چاہے وہ کسی سول سرونٹ کا ہو، یہاں تک کہ ایک جج کے لیے بھی ایسی کوئی ممانعت نہیں کہ وہ ڈیول نیشنلٹی ہو اگر رکھتے ہیں تو وہ نہیں وہ عہدے پہ آ سکتے. تو ابھی فی الحال میری نظر میں کوئی ایسی پابندی نہیں ہے، لیکن کئی معاملات پہ ایک ایشو بن جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ ڈیول نیشنلٹی اگر آپ کی ہوتی ہے تو آپ کو نہیں اپوائنٹ ہونا چاہیے، لیکن وہ کوئی لیگل بائنڈنگ آرگیومنٹ نہیں ہے، وہ ایک بحث کے حد تک تو ضرور ہے. بالکل صحیح ہے. شہزاد اکبر صاحب پر 15 کے قریب سوالات اٹھائے گئے ہیں، ان کی فیملی کے ایسٹس کے بارے میں بھی اور ان کی انکم اور ویلتھ ٹیکس کی ڈیٹیلز بھی مانگی گئی ہیں. تو کیا یہ بائنڈنگ نہیں تھا شہزاد اکبر صاحب پر کہ وہ تمام یہ تفصیلات سامنے لے کر آتے، چونکہ ان کا ریکارڈ ایز سچ اویلیبل نہیں ہے؟ جی دیکھیں، یہاں میرا خیال ہے بہت اہم پوائنٹ ہے کہ جہاں تک آپ نے اپنے ایسٹس ڈکلیئر کرنے ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ پرنسپل سب پہ لاگو ہونا چاہیے، اسپیشلی اگر آپ کوئی اہم حکومتی عہدہ سنبھالتے ہیں تو آپ کو ضرور ڈکلیئر کرنا چاہیے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ انٹرم طریقے اگر کوئی انٹرم گورنمنٹ میں بھی آتے ہیں تب بھی آپ کی ایک ریکوائرمنٹ ہے. تو جب آپ حکومت کے اس پوائنٹ پہ آتے ہیں جہاں آپ واقعی کیبنٹ کا حصہ بنے تو میرا خیال ہے ہر ایک کو ایسٹس ڈکلیئر کرنے چاہیے. بالکل صحیح ہے. شہزاد اکبر صاحب تو ایز لائر پریکٹس بھی کرتے رہے ہیں، تو لائرز کے لیے بھی کسی قسم کا قانون موجود ہے کہ وہ اپنے ایسٹس ڈکلیئر کریں، انکم ویلتھ کے گوشوارے وغیرہ ڈکلیئر کریں اور ان کو فائل کریں؟ دیکھیں جی، اگر تو آپ ٹیکس پیئر ہیں پھر تو آپ کو اپنی ویلتھ اسٹیٹمنٹ داخل کرنی پڑتی ہے جس کے اندر آپ اپنی ایسٹس ڈکلیئر کرتے ہیں، لیکن اگر آپ ٹیکس پیئر ہی نہیں ہیں تو پھر آپ کو ایسی کوئی قانون نہیں، ایسی کوئی پابندی نہیں کہ آپ ڈکلیئر کریں اپنے ایسٹس. بالکل صحیح. علی ظفر صاحب یہ بتائیے کہ وزیر اعظم کے پاس اختیار موجود ہے کہ بغیر اشتہار کے، بغیر فیڈرل پبلک کمیشن جو ہے اس کی منظوری کے بغیر، انٹرویوز درخواستوں کے بغیر کسی بھی شخص کو کسی ادارے کا سربراہ بنا دیا جائے؟ جی دیکھیں، کسی ادارے کا سربراہ تو نہیں بنایا جا سکتا، کسی ایک پروسیس ہے اس کا باقاعدہ. جب بھی آپ کسی ادارے کا سربراہ کسی کو چنیں گے تو پھر آپ کو ایک پروسیس کے تھرو ضرور جانا پڑے گا. یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہیں. لیکن جس طرح میں نے پہلے کہا کہ جب آپ پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ کرتے ہیں، جب آپ ایک پولیٹیکل پوسٹ پہ کسی کو رکھتے ہیں تو یہ پھر آپ کو انٹرویوز یا اس میں وہ پروسیس ایڈورٹائزمنٹ کے پروسیس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ پھر پرائم منسٹر کے پاس یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ جس کو آپ یہ بتائیے کہ جو ایسٹ ریکوری یونٹ ہے اس کا سربراہ تعینات کیا گیا شہزاد اکبر صاحب کو، تو وزیر اعظم کے پاس یہ اختیار موجود تھا کہ ان کو تعینات کیا جا سکتا؟ یہ ان کی اپائنٹمنٹ لیگل ہے؟ دیکھیں، یہ سوال تو اب چونکہ سپریم کورٹ میں اٹھا ہے تو یہ آئی تھنک اس کی جو ڈیٹیلز ہیں، لیگل پروویژنز ہیں، وہ اور کس طرح وہ بنے اور کیا ان کا اتھارٹی تھی اور کس ایسٹ ریکوری کا یونٹ ہے، کیا اس کی کیپیسٹیز کیا ہیں، وہ سارے جواب تو اگر سپریم کورٹ نے مانگے تو حکومت کو دینے پڑیں گے اور شہزاد اکبر صاحب کو بھی دینے پڑیں گے.
لیکن جنرلی جو میرا ایک آئیڈیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا ادر دین ایسٹ ریکوری یونٹ اگر کوئی ایک پوسٹ بنائی جائے گی، ایک پولیٹیکل پوسٹ، تو اس کے لیے آپ کو نوٹیفیکیشن کی تو ضرورت ہوگی، لیکن آپ کو مزید اس میں کوئی قانون سازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ تو اگر یہ پروسیس کس طرح بنے یہ مجھے چونکہ علم نہیں ہے، اور چونکہ واقعی سپریم کورٹ میں ایگزیکٹلی یہی معاملہ اب پینڈنگ ہے، تو میرا خیال ہے وہ جواب جب آئے گا تو اس پہ ہم بہتر تبصرہ کر سکیں گے۔ علی ظفر صاحب، جو ایگزسٹنگ لاز اور پروویژنز آئین کے تحت اور لاز میں موجود ہیں، ان کے تحت آپ بتائیے کہ یہ اپائنٹمنٹ لیگل ہے، چونکہ ایسٹ ریکوری یونٹ کی ایک اسپیسیفک ڈومین بھی ہے اور اس کا سپروائزری رول بھی ہے، تو یہ اسپیسیفکلی بتائیے کہ یہ لیگلی پروویژن موجود ہے، ایگزسٹ کرتی ہے؟ جی دیکھیں، میں جنرلی آپ کو ایک بڑا کلیئر بتاتا ہوں، ہر قسم کی اپوائنٹمنٹ، میں نے پہلے کہا کہ جب آپ ایک پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ کرتے ہیں، کسی کیبنٹ کی پوسٹ آپ کریٹ کرتے ہیں اور اس پوسٹ پہ کسی کو اپوائنٹ کرتے ہیں، تو وہ اختیار پرائم منسٹر کو ہی دیا گیا ہے انڈر دا۔ یہ پولیٹیکل پوسٹ ہے، نان پولیٹیکل پوسٹ ہے؟ لیکن اگر آپ کسی اتھارٹی کے اوپر کسی کو لگاتے ہیں، کوئی کمپنی میں لگاتے ہیں، یا کوئی حکومت میں سول سرونٹ کی اپوائنٹمنٹ کرتے ہیں، یہاں تک کہ آپ چھوٹے سے چھوٹا افسر بھی اپوائنٹ کرتے ہیں، تو اس کا ایک پروسیس واضح دیا ہوا ہے کہ آپ کو ایڈورٹائز کرنا پڑتا ہے، ایڈورٹائزمنٹ کے بعد آپ انٹرویو کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس کے باقاعدہ پوائنٹس ہوتے ہیں، اور پوائنٹس مارکنگ کرنے کے بعد آپ جا کے بیسٹ آدمی کو اپوائنٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ پروسیس چونکہ نارمل اپوائنٹمنٹس کے لیے ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو پوسٹ ہے ایسٹ ریکوری یونٹ کی کس طرح بنی، اور پھر اس کی اگر وہ پولیٹیکل پوسٹ ہے تو پھر اس کے لیے میری نظر میں کسی قسم کی آپ کو پروسیس کی ابھی چونکہ ضرورت نہیں ہے، یا ابھی تک کوئی قانون ایسا نہیں بنا۔ ہو سکتا ہے سپریم کورٹ اس کی تشریح کرے، اور سپریم کورٹ کے پاس کیونکہ معاملہ ہے، ہو سکتا ہے سپریم کورٹ آ کے یہ ایک پروسیس کے لیے، اس کے لیے بھی کوئی پروسیس لے ڈاؤن کر دے۔ علی ظفر صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم کے پاس یہ اختیار موجود نہیں ہے کہ نان پولیٹیکل پوسٹ پہ بغیر انٹرویوز کے، بغیر اشتہار کے اور بغیر پروسیس کے کسی کو تعینات کیا جا سکے۔ شو کا وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہو سکے گی، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔